بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی افضل الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ناظرین، آپ میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ میں منصور احساس ہوں۔ آج کی اس نشست میں ہم گفتگو کریں گے کہ انسانی زندگی میں کسی بھی کام کے کرنے سے قبل نیت کی کتنی اہمیت ہوتی ہے۔ جب ہم کسی کام کا آغاز کرتے ہیں، آغاز کرنے سے قبل اس کے بارے میں سوچتے ہیں، نیت بناتے ہیں کہ یہ کام ہم نے کرنا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے، اس کا حاصل کیا ہوگا، اور اس کام کو ہم کیسے لے کر چلیں گے، کون کون سے چینلز کا ہم استعمال کریں گے کسی بھی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے، کسی بھی کام کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے۔ تو آج ہمیں جاننا ہے کہ نیت کی کتنی اہمیت ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی جلیل القدر صحابی ہیں، خلیفہ دوم ہیں، فاروق اعظم ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور بے شک ہر آدمی کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے نیت کی ہے۔ ہر آدمی کو وہی کچھ ملے گا جس کی وہ نیت کرتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوگی تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوگی۔ جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوگی وہ اللہ اور اس کے رسول کو پالے گا، اور جس کی ہجرت ہوگی کسی عورت کے نکاح کے لیے کہ وہ کسی عورت سے نکاح کرے ہجرت کر کے، تو اس کی ہجرت اس کی طرف ہی ہے جس کے لیے اس نے ہجرت کی ہے۔ اس حدیث کے پس منظر کی طرف جائیں تو اس کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس میں۔ اس نے ام قیس نامی عورت کو نکاح کا پیغام پہنچایا، اور اس نے یہ شرط لگائی عورت نے کہ اگر تم مجھ سے نکاح کرنا چاہتے ہو تو ہجرت کر کے مدینہ آ جاؤ، میں تم سے نکاح کر لوں گی۔ تو گویا وہ جو شخص ہے اس نے ہجرت کی، مدینہ پہنچا، اور اس عورت نے اس سے نکاح کر لیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اس مہاجر کو، اس شخص کو جس نے ایک عورت کے نکاح کی خاطر ہجرت کی تھی، اس کو مہاجر ام قیس کہہ کر پکارنا شروع کر۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس واقعے کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ حدیث ارشاد فرمائی۔ اس کا پس منظر کچھ یوں ہے۔ چنانچہ اب اس حدیث کی تشریح کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نیت جو ہے بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے کسی بھی کام کے کرنے کے لیے۔ جس طرح ایک فصل کے لیے بیج کی اہمیت ہوتی ہے، بیج جتنا خالص ہوگا، جتنا اچھا ہوگا، جتنا پاکیزہ ہوگا، اس کی پروڈکٹ بھی اتنی ہی اچھی ہوگی اور پاکیزہ ہوگی۔ سب سے پہلی بات جو ہمیں ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ نیت کا اور دل کا بہت کلوز انٹریکشن ہے، بڑا کلوز ریلیشن ہے نیت کا اور دل کا، کیونکہ نیت کا منبع اور محور، اس کا مرکز دل ہوتا ہے، اور انسانی باڈی میں دل کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ نیت کا تعلق دل سے ہے۔ دل کی دنیا اعمال میں کردار ادا کرتی ہے، اسی لیے ہمارے دین میں دل کو درست رکھنے کا حکم آیا ہے۔ ارشاد نبوی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
انسانی جسم میں گوشت کا ایک ایسا لوتھڑا ہے، اگر وہ درست ہے تو انسان کا پورا جسم درست ہے، اور اگر وہ لوتھڑا بگڑ گیا تو پورے کا پورا جسم جو ہے وہ بگڑ جائے گا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اینڈ پہ فرمایا وہ جسم کا جو لوتھڑا ہے وہ انسانی باڈی کے اندر دل ہے، دل۔ لہٰذا نیت میں دل کا بڑا کلیدی کردار ہے، کیونکہ دل کے اندر سوچ پیدا ہوتی ہے، خیال آتا ہے، خواہش پیدا ہوتی ہے، تمنا اور آرزو پیدا ہوتی ہے، پھر انسان جو ہے وہ اس کے بارے میں سوچتا ہے، پھر اس کے لیے ایکٹیو رول پلے کرتا ہے۔ لہٰذا نیت اور دل کا بڑا کلوز ریلیشن ہے۔ اس لیے اسلام نے سب سے زیادہ جو زور دیا ہے وہ نیت کی اصلاح پر دیا ہے، کیونکہ نیت جو ہے وہ سب سے پہلا بیج ہے جو بونا ہے انسان نے، تو اس کی اصلاح بڑی لازمی ہے۔ تمام اسلامی عبادات میں مرکز اور محور تقوی کو قرار دیا ہے، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہے یا زکوٰۃ ہے، تمام ارکان کا مرکز کیا ہے؟ تقوی ہے۔ ان تمام ارکان میں جتنا تقوی زیادہ ہوگا اتنی قبولیت زیادہ ہوگی، جتنا تقوی زیادہ ہوگا اتنا ہی اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ اور اس تقوی کو کون سی چیز پیوریفائی کرے گی؟ خلوص نیت۔ جتنی نیت پاکیزہ ہوتی ہے اتنا انسان تقوی میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ آپ کے ذہنوں میں یہ بات پیدا ہو رہی ہوگی کہ تقوی ہوتا کیا ہے۔ تقوی اصل میں وہ قوت روحانی ہوتی ہے، یہ ایک روحانی قوت ہے جو انسان کو برے اعمال سے، گناہوں سے، برائیوں سے اور بد اعمالیوں سے روکے رکھتی ہے۔ جس کے اندر یہ طاقت زیادہ ہوگی، جس کے اندر جتنی طاقت یہ زیادہ ہوگی تقوی کی، اتنا ہی وہ برائیوں سے، جرموں سے، گناہوں سے بچا رہے گا۔ لہٰذا یہ ایک روحانی قوت ہوتی ہے، اور اس تقوی کی وجہ سے انسان کے دل میں اچھائیوں کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ جتنا تقوی زیادہ ہوگا اتنا اچھائی کرنا آسان، جتنا تقوی زیادہ ہوگا اتنا برائی سے بچنا آسان، اور اس تقوی ہی کی وجہ سے انسان کے دل میں نیکی کا غلبہ پیدا ہوتا ہے اور برائی سے نفرت پیدا ہوتی ہے۔ اور تقوی کے لیے، تقوی کے درست ہونے کے لیے، تقوی کے پیوریفائی ہونے کے لیے نیت کا درست ہونا بہت لازم ہے۔ دوسری بات، انسانی نیت میں دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو نظر ہے وہ انسان کی نیت پر ہوتی ہے، اس کے کام پر نہیں ہوتی، کیونکہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ جتنی نیت درست ہوگی اتنا ہی کام درست ہوگا، جتنی نیت اچھی ہوگی اتنا ہی عمل اچھا ہوگا۔ لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظر انسان کے نیت پر ہوتی ہے، اس کے اعمال پر نہیں، اس کے رزلٹ پر نہیں، بلکہ صرف نیت کے اوپر۔ آئیے ہم چلتے ہیں قرآن کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نیت کے اوپر کیسے فوکس کیا، یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس تمہاری قربانیوں کے گوشت اور خون نہیں پہنچتے، اللہ تعالیٰ کے پاس تمہاری قربانیوں کے گوشت اور خون نہیں پہنچتے۔ اللہ تعالیٰ سورہ حج میں فرما رہے ہیں بلکہ اس کے ہاں تمہاری دل کا تقوی پہنچتا ہے، تمہارے دل کی پرہیزگاری پہنچتی ہے کہ تم نے نیت کیا کر رکھی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بتا دیا ہے کہ اللہ تک تمہاری قربانی کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا، بلکہ اس کے پیچھے جو آپ نے نیت کر رکھی ہے، کس نیت کے ساتھ آپ قربانی کر رہے ہیں، کس نیت کے ساتھ آپ خیرات کر رہے ہیں، کس نیت کے ساتھ آپ نیک اعمال کر رہے ہیں، نمازیں، روزے، حج، زکوٰتیں ادا کر رہے ہیں، ان سب کے پیچھے کار فرما کیا فورس ہے؟ تمہاری نیت۔ نیت میں اگر دکھلاوا ہے تو سارے کے سارے اعمال رائگاں جائیں گے، ان کا وزن نہیں ہوگا روز قیامت۔ اور اخلاص نیت کے ساتھ اگر چھوٹا عمل بھی کیا جائے تو اس کا وزن بہت زیادہ بڑھا دیا جائے گا روز قیامت۔ لہٰذا آج
ہمیں اس بات کا عہد کرنا ہے کہ ہم نے جو بھی کام کرنا ہے گرچہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، ظاہری اعتبار سے وہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، ہم نے سب سے پہلے اس کام کو کرنے سے قبل اپنی نیت کو درست کرنا ہے، اپنی نیت کے اندر اخلاص لے کر آنا ہے کہ یہ کام میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کر رہا ہوں۔ اس کام میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت شامل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر چلتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنا مقصد ہو، دنیاوی مقصد نہیں ہو، ظاہری اعتبار سے لوگ مجھے اپریشیٹ کریں گے یہ مقصد نہیں ہو، لوگوں کی نظروں میں میں سخی بن جاؤں یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے، لوگ مجھے بہادر اور شہید کہیں گے یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے، لوگ مجھے بڑی زبردست آواز والا قرآن پڑھنے والا کہیں گے یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ نیت کا درست ہونا بڑا لازم ہے۔ ایک اور حدیث شریف کا مفہوم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز 3 قسم کے لوگ آئیں گے اللہ تعالیٰ کے پاس، 3 قسم کے لوگ، اور ان کے اعمال کیسے ہوں گے؟ ایک شہید آئے گا اللہ تعالیٰ کے پاس، ایک سخی آئے گا اللہ تعالیٰ کے پاس، اور قرآن کی بہترین خوبصورت تلاوت کرنے والا اللہ تعالیٰ کے پاس قاری القرآن آئے گا۔ اللہ تعالیٰ تینوں کو رد کر دیں گے اور تینوں سے ناراض ہوں گے اور ان کو جہنم ان کے اوپر لازم قرار دیں گے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بڑے نیک اعمال ایسا کیوں ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کے فرمان کا مفہوم یہ ہے جب سخی کو اللہ تعالیٰ کے پاس لایا جائے گا تو وہ یہ کہے گا کہ اللہ میں نے تیرے نام کے لیے سخاوت کی اور لوگوں کی فلاح اور بہبود کے لیے کام کیا، جو تو نے ہمیں رزق دیا اس میں خرچ کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہاں آپ نے خرچ کیا، لیکن آپ کا مقصد، آپ کی نیت یہ تھی کہ لوگ آپ کو سخی کہیں، اللہ کی رضا مقصد نہیں تھا۔ لوگوں نے آپ کو سخی کہا، لوگوں نے آپ کو اپریشیٹ کیا، آپ کی سخاوت کے دنیا میں جھنڈے لگے، آپ کی بڑی مشہوری تھی، آپ بہت بڑے سخی تھے، لیکن آپ کا مقصد آخرت نہیں تھا۔ دنیا میں آپ کو سراہا گیا، آپ کی یہی نیت تھی، آپ کو سراہا گیا، دنیا کا بدلہ آپ کو مل گیا، لہذا آخرت میں آپ کو کوئی حصہ نہیں ہے، جہنم واصل کر دیا جائے گا۔ شہید کو لایا جائے گا، یا اللہ تیرے نام کے اوپر میں نے اپنی جان کو قربان کر دیا ہے۔ اپنی جان، مال تھوڑی چھوٹی چیز ہے، جان سب سے بڑی چیز ہوتی ہے کہ انسان کے لیے اپنی جان قربان کر دی صرف تیرے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں، تو اس لیے تو نے یہ جان قربان کی کہ لوگ تمہیں بہادر کہیں، تمہیں دنیا میں بہادری کے تمغے مل گئے، تمہاری بڑی شہرت ہو گئی، تمہارا مقصد، تمہاری نیت آخرت نہیں تھی، اللہ تعالیٰ کی رضا نہیں تھی، تمہارے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اس کے لیے جہنم کا سرٹیفکیٹ دے دیا جائے گا۔ قرآن کے قاری کو لایا جائے گا اور فرمایا جائے گا اس کو بھی جہنم میں پھینک دو۔ وہ یہ عرض کرے گا یا اللہ میں نے تیرا قرآن پڑھا، تیرا قرآن لوگوں کو سنایا، فرمایا کہ تو اس لیے قرآن پڑھتا تھا کہ لوگ تیری آواز کی تعریف کریں، آخرت تمہارے سامنے نہیں تھی، تمہاری نیت میں اللہ تعالیٰ کی خالص رضا نہیں تھی، آخرت آپ کے سامنے نہیں تھی، آج کے دن کی نیکی، آج کے دن کی بھلائی تیرے سامنے نہیں تھی، دنیا میں تم فیم حاصل کرنا چاہتے تھے، شہرت چاہتے تھے، تمہیں دنیا میں شہرت مل گئی، شہرت کے جھنڈے لگا دیے گئے، شہرت کے تمغے تمہیں دنیا میں مل گئے، وہی تمہارا حاصل تھا، وہی تمہارا مقصد تھا، دنیا میں مل گیا، آخرت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں۔ اس سے بڑے بڑے اعمال والے کتنے نیک لوگ ہیں آج۔ نیت کو درست کرنا ہے ہم نے، نیت درست ہو گئی، چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی قیامت والے دن ایک احد پہاڑ سے بھی بڑا کر دیا جائے گا اور اس کا وزن بہت زیادہ کر دیا جائے گا۔ نیت میں فطور ہوا، خالص نیت نہ ہوئی، اللہ کی رضا مقصد نہ ہوا، قیامت کے دن بہت بڑے بڑے اعمال وزن زیرو کر دیا جائے گا۔ اگلی بات ذہن میں رکھیں، نیت کا ثواب بھی ہوا کرتا ہے۔ نیت کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اعمال کے بغیر بھی نیت کا اجر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے۔
یہ خاص عنایت خدا بندی ہے کہ محض نیکی کا ارادہ کرنے پر بھی انسان کو انعام ملتا ہے۔ نیکی کا انسان نے ارادہ کیا، کسی عذر کی وجہ سے، کسی ہرڈل اور مشکل کی وجہ سے انسان وہ نیکی سر انجام نہیں کر پایا، کوئی بھی نیک کام کی جس کی نیت کی، لیکن وہ کرنا چاہتا تھا، کسی عذر کی وجہ سے نہ کر پایا، اس کو نیت کا اجر ملے گا، پورے کام کا ثواب ملے گا اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ اور دوسری جانب اگر ایک شخص نے برائی کا ارادہ کیا، گناہ کا ارادہ کیا، لیکن کسی وجہ سے برائی سرزد نہ کر سکا، برائی نہ کر سکا، گناہ اس سے نہ سرزد ہوا اور وہ رک گیا برائی سے، گناہ سے، بد عمل سے، تو پھر اس کے بدلے میں بھی رک جانے کی وجہ سے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں سے۔ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ایک انسان کے اوپر، جس کو ہم نے سمجھنا ہے۔ نیکی کا ارادہ کیا، نیک کام کا ارادہ کیا، کسی وجہ سے نیک کام نہ ہو سکا، اللہ کی طرف سے نیک کام کرنے کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ برائی کا ارادہ کیا، گناہ کا ارادہ کیا، کسی وجہ سے رک گیا، نہ کر سکا اور پھر واپس لوٹ آیا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ اب سوال یہاں بھی یہ پیدا ہوتا ہے کہ نیت کی اصلاح کے کون سے طریقے ہیں کہ انسان اپنی نیت کی اصلاح کرے؟ کون سا ایسا چینل ہے یا کون سی ایسی مین پوائنٹس ہیں جن کو فالو کرتے ہوئے انسان اپنی نیت کی اصلاح کر سکتا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انسان کو مسلسل قرآن مجید کا مطالعہ کرنا چاہیے اور قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے۔ جب انسان قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے اوپر نازل ہوگی، تو انسان کو نیت درست کرنے میں بڑی آسانیاں پیدا ہوں گی۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ سورہ شمس کی یہ آیت ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قسم ہے روح کی اور جس نے اسے درست رکھا، پھر اس نے بدی اور نیکی دل میں اتار دی۔ بدی اور نیکی دل میں اتارنے والی کون سی ذات ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ بے شک جس نے اس کو پاک کیا کامیاب ہو گیا، اور جس نے خاک میں ملایا وہ ناکام ہو گیا۔ ایک تو قرآن کا مطالعہ انسان کی نیت کی درستی کے لیے بہت لازم ہے۔ دوسری بات، انسان کو چاہیے کہ وہ وقتاً فوقتاً ٹائم ملے، روٹین بنائے کہ حدیث مبارک کا مطالعہ بھی اپنی زندگی میں لازمی رکھے، کیونکہ جہاں قرآن مجید پڑھنے سے انسان کے دل میں جلال پیدا ہوتا ہے، وہیں مطالعہ حدیث سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطالعہ سے، احادیث کے مطالعہ سے اس کے دل میں رحم پیدا ہوگا، تقویٰ آئے گا، عاجزی اور انکساری آئے گی۔ حدیث کا مطالعہ انسان کی نیت کی اصلاح کے لیے ایک بہترین نسخہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تزکیہ نفس پر بہت زیادہ زور دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہش میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ ہو جائے۔ جب ہماری ساری کی ساری خواہشیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے تابع ہو جائیں گی، تو پھر ہماری اپنی خواہش تو نہیں رہے گی، نیت بھی اپنی نہیں رہے گی، اور ہماری ہر خواہش، ہماری ہر سوچ، ہر نیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے تابع ہو جائے گی، تو پھر ہماری نیت بھی درست ہو جائے گی اور ہم تقوی کے بڑے مقام پہ اوپر جا کر بیٹھ جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر قربت حاصل کرنی ہے تو احادیث کا مطالعہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کا مطالعہ، اس کو لازمی جز بنائے اپنی زندگی میں۔ تیسری بات جو انسان کی نیت کی درستی میں اہم کردار ادا کرتی ہے وہ یہ ہے صحبت صالحین، نیک لوگوں کی صحبت۔ نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں گے، اچھی بات سنیں گے، اچھے اعمال دیکھیں گے، اچھے اعمال کی آپ کے اندر جستجو پیدا ہوگی۔ نیک لوگوں کی صحبت اصلاح نیت میں بہت بڑا درجہ رکھتی ہے۔
اور یہ تعمیر سیرت میں بھی اہم کردار ادا کرتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی سوسائٹی میں نیک روح لوگوں کو تلاش کریں، ان کی صحبت میں بیٹھیں، ان کی لائف کے اوپر فوکس کریں، غور و فکر کریں، پھر جیسا وہ کر رہے ہیں ویسے کرنے کی کوشش کریں۔ صحبت کا انسانی زندگی میں بہت کلیدی کردار ہے۔ A man is known by the company he keeps۔ انسان اپنی صحبت کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے۔ اچھے لوگوں کی صحبت کا اثر آپ کی زندگی میں ہوگا۔ اگر آپ برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں گے تو ویسے ہی کام کریں گے، آپ کو ویسی عادات اور خصائل آپ کے وجود میں پیدا ہوں گے۔ جو چوتھی امپورٹنٹ چیز ہے انسانی زندگی میں آپ کے لائف سٹائل میں نیت کو صالح کرنے کے لیے، نیت کو درست کرنے کے لیے، وہ دعا ہے۔ کہ بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتا رہے کہ یا میرے پروردگار، میں یہ نیک اعمال تو کر رہا ہوں، نیت کی درستی کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کی ہر وقت اصلاح فرمائے۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے، جو پانچویں بات ہے، وہ اپنا محاسبہ ہے۔ انسان کو اپنے اعمال کا ہر وقت محاسبہ کرتے رہنا چاہیے کہ اگر یہ کام کیا ہے اس میں میری نیت کتنی درست تھی، کیا اس نیت میں کوئی فطور تو نہیں تھا، کوئی دکھاوا تو نہیں تھا۔ اگر ایسی بات تھی تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے اور پھر اللہ کی طرف دوبارہ رجوع کرے۔ اپنا محاسبہ، ہر عمل کے بعد اپنا محاسبہ کرنا انسان کو رائٹ ڈائریکشن میں رکھے گا۔ اس کے علاوہ جو چھٹی بات یہ ہے انسان کی نیت کی درستگی کے لیے، وہ یہ ہے کہ انسان کو شیطانی وساوس سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ شیطان کبھی نہیں چاہتا کہ تمہارے جو اعمال، نیک اعمال ہیں، وہ پورے اخلاص اور خلوص کے ساتھ اللہ تک پہنچے۔ وہ اس کے اندر ضرور نقب زنی کرنے کی کوشش کرے گا، وہ آپ کے نیک اعمال کو ضرور ڈنٹ ڈالنے کی کوشش کرے گا، ان کو ڈیمولش کرنے کی کوشش کرے گا، ڈسٹرائے کرنے کی کوشش کرے گا۔ شیطان کا یہی تو کام ہے، وہ آپ کے جو خلوص سے نیت کے اوپر مشتمل کام ہوتے ہیں ان کے اندر بھی فطور ڈال دے گا۔ شیطان انسان سے زبردستی نہیں کر سکتا، اور لیکن اس کی نیت کو خراب کرنے کی ہر ممکن کوشش کرے گا۔ انسان کو نیکی سے نہیں روکے گا، لیکن نیکی کے اندر ہی وہ بد نیتی کے فطور ڈال دے گا، جس کی وجہ سے انسان کا جو نیک عمل ہے وہ سپائل ہو جائے گا، آلودہ ہو جائے گا، امپیور ہو جائے گا، اور پھر اس کی قبولیت کی بھی درجہ کم ہو جائے گا۔ لہذا ہمیں ہر وقت شیطان کے وسوسوں سے، شیطان کی تباہ کاریوں سے، شیطان کے وار سے محفوظ رہنا چاہیے۔ وہ کیسے آتا ہے؟ ہمارے ذہنوں میں، ہمارے دل میں وسوسے پیدا کرے گا۔ شیطان سے ہم کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں؟ کوئی بھی کام کرنا ہے اس سے قبل آپ نے نیت کرنی ہے، اور نیت سے قبل آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کرنی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ میں آتا ہوں میں اللہ کے شیطان مردود۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ نیکی کرنے کی طاقت اور برائی سے بچنے کی طاقت اللہ کی طرف سے ہے۔ ہر نیک عمل کرنے سے قبل، ہر کام کرنے سے قبل انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کی امان میں آ جائے، اللہ کی حفاظت میں آ جائے۔ تو دشمن سے محفوظ رہنے کے لیے اس دشمن سے بڑے طاقتور کی حفاظت میں آنا بہت ضروری ہے۔ تو شیطان سے بچنے کے لیے ہم خود اپنی ذاتی صلاحیتوں سے، اپنے دماغ کی، اور اگر ہم اپنے اوپر ڈیپینڈ کریں گے تو پھر ہم گمراہ ہو جائیں گے۔ لہذا شیطان سے محفوظ رہنے کے لیے ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی امان میں آنا ہے، اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آنا ہے، اس کی پناہ میں آنا ہے۔ تو یہ کبھی مت بھولیں۔ آج کے لیے اتنا ہی ہے کہ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اور میں اور ہم سب مل کے اپنے نیک اعمال کو پیوریفائی رکھنے کے لیے، ان کو اللہ کے ہاں مقبول بنانے کے لیے سب سے پہلا جو کام کریں گے ہر کام سے قبل، وہ اپنی نیت کی اصلاح کریں گے۔ اور نیت کی اصلاح کیسے کریں گے؟ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ کر، جہاں کہیں بھی ہمیں شائبہ ہو، جہاں کہیں بھی غلطی ہو، ہمیں رجوع الی اللہ کرنا ہے۔ ہوپ سو کہ انشاءاللہ ہم اس میں کامیاب ہوں گے۔
اور پھر ہم تقوی میں اور بڑھتے جائیں گے، کیونکہ اللہ کو تقوی بہت زیادہ پسند ہے۔ تو تقوی ہم کیسے امپروو کر سکتے ہیں؟ اپنی نیت کی اصلاح کر کے۔ میری طرف سے اتنا ہی۔ اگر آپ کو بات اچھی لگی ہے تو ضرور دوسروں تک شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب لازمی کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز جو ہیں وہ آپ تک پہنچے۔ بہت شکریہ۔ منصور احساس کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔